دعوت حقہ کا آغاز ہوتا ہے۔ اس دعوت حقہ کے آغاز میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑنے والے لوگوں کی صورتحال جو تھی وہ ایک بادشاہ کا سوال تھا کہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھیوں کے متعلق کیا گیا، اور پوچھا تھا اس نے ابو سفیان سے کہ ذرا ایک بات بتاؤ کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے لوگ ہیں ان کا معاشرے میں مقام کیا ہے، ان کا معاشرے میں مرتبہ کیا ہے، آیا وہ سرداران ہیں، وڈیرے ہیں، چودھری ہیں، یا معاشرے کا جو گیا گزرا جو طبقہ ہوتا ہے اس سے ان کا کوئی کسی قسم کا تعلق ہے؟ تو جواب ملا کہ اکثر جو لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں تو وہ جو ہیں وہ کون ہیں کہ جو بالکل غریب ہیں، جو بالکل مسکین ہیں۔ اگر آپ ابتدا میں دیکھیں گے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد بہت سارے غلام آپ کو اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ دکھائی دیں گے، جن میں یاسر، جن میں عمار، جن میں خباب بن ارد، جن میں بلال، یہ سارے کے سارے لوگ آپ کو دکھائی دیں گے۔ اب اس سے کیا چیز پتہ چلتی ہے کہ اسلام کو ابتدا میں جن لوگوں نے قبول کیا وہ غربا تھے۔ غربا تھے یعنی وہ لوگ کہ جن کا معاشرے میں کوئی بہت بلند و بالا مقام و مرتبہ نہیں تھا۔ اور اگر آپ دیکھیں گے کہ مد مقابل کون لوگ ہیں تو آپ کو وہ لوگ دکھائی دیں گے کہ جو مال میں، دولت میں، جائیداد میں، مرتبے میں، مقام میں، غلبے میں، سلطے میں، ہر چیز میں آپ کو سب سے آگے دکھائی دیتے ہیں۔ تو میں جو بات آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ بات کیا ہے کہ اسلام ابتدا سے جب چلنا شروع ہوتا ہے تو غربا کے دامن میں سب سے پہلے اسلام کو جگہ ملتی ہے، اور غریب، مسکین، معاشرے کے لٹے پٹے جو لوگ ہیں وہ آ کر اسلام کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، اور انہی کے ساتھ اسلام آگے بڑھنا شروع ہوتا ہے، اللہ کا دین آگے بڑھنا شروع ہوتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھ لیجئے کہ مظالم کی ایک داستان ہے۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کو اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ میرے پاس بہت کچھ ہے اور مجھ سے چھین لیا جائے گا، میرے پاس بہت کچھ ہے جو میرے پاس باقی نہیں رہے گا۔ اور وہ لوگ کہ جن کے پاس دنیاوی طور پر کچھ بھی موجود نہ ہو، ایمان کی دولت اللہ رب العزت نے انہیں عنایت فرما دی ہو، تو اس کے بعد جو فکر ان کو لاحق ہوتی ہے وہ فکر یہ ہوتی ہے کہ یہ قیمتی ترین نعمت اور دولت اللہ رب العزت کی طرف سے آئی ہے جس کا نام ایمان اور اسلام ہے، اور اگر یہ مجھ سے چھن گیا تو یقینی طور پر میں بہت بڑے خسارے سے دوچار ہو جاؤں گا۔ حالات کی سختیاں برداشت کر رہے ہیں، مسائل و مصائب کا سامنا کر رہے ہیں۔ اس وقت میں اگر آپ ابو جہل کو دیکھیں گے، اس وقت میں اگر آپ مشرکین مکہ کو دیکھیں گے، اگر اس وقت میں آپ مشرکین مکہ کے جو تانے ہیں ان کو دیکھیں گے تو آپ کو ایک ہی چیز دکھائی دے گی، اور وہ کیا ہے؟ اس غربت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس بے کسی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس لاچاری کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ محمد علیہ السلام کے ساتھ جو جماعت بن کر تیار ہو کر کھڑی ہو گئی ہے اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ یہ غریبوں کی جماعت، یہ مسکینوں کی جماعت، یہ غلاموں کی جماعت، یہ معاشرے کے لٹے پٹے لوگوں کی جماعت، جتنی چاہیں گے اتنی روایتیں آپ کو ملیں گی، جتنے چاہیں گے اتنے ثبوت
آپ کو میسر آئیں گے۔ ابو جہل کی زبان پر یہ تھا، ابو لہب کی زبان پر یہ تھا، جتنے دیگر سرداران قریش ان سب کی زبان پر یہی بات موجود تھی۔ مذاق اڑا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، ٹھٹھے کر رہے ہیں اور کہہ رہے کہ دیکھو انہوں نے کہا، کیا کہا تھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں حیران ہو جاتا ہوں کہ کوئی مسلمان کہہ رہا ہوتا ہے کہ دیکھو لوگوں کو مذہب کی چرس پلا دی گئی ہے، مذہب کی افیم ان کو دے دی گئی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ حالات کسی بھی طرح کے ہوں یہ صبر کی بات کرتے ہیں، یہ برداشت کی بات کرتے ہیں، یہ تحمل کی بات کرتے ہیں، یہ دنیا جیسے تیسے گزار کر اللہ رب العزت کے پاس حاضر ہونے کی بات کرتے ہیں کہ ہاں دنیا میں تم نے مختصر وقت گزارنا ہے، قلیل وقت گزارنا ہے، دنیا فانی ہے، دنیا ختم ہو جانے والی ہے، آخر کار اس دنیا سے تمہاری رخصتی ہوگی۔ اللہ کی قسم رات ایک جگہ بیٹھے تھے، میں اپنے بھائیوں کو ایک بات عرض کر رہا تھا کہ دیکھو بہت تھوڑا سا وقت جو ہے وہ ہمارے پاس اس وقت موجود ہے، اکثر زندگی جو ہے وہ ہم نے گزار لی ہے، اکثر گزار چکے ہیں، بہت تھوڑا سا وقت ہمارے پاس موجود ہے، اور جب یہ وقت ختم ہوگا تو اس وقت کے خاتمے کے بعد اصل وقت شروع ہوگا، اصل وقت شروع ہوگا۔ یہ تو بالکل عارضی ہے، یہ تو ختم ہو جانے والا ہے، یہ تو باقی نہیں رہنے والا ہے۔ بتائیے اللہ کی قسم کہ اللہ پر ایمان کے ساتھ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے ساتھ، قرآن کی بات کے ساتھ، اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان پر ایمان کے ساتھ بندہ اگر آخرت پر ایمان نہ رکھتا ہو، رب کے سامنے کھڑے ہونے پر ایمان نہ رکھتا ہو، وہاں کے حساب و کتاب پر ایمان نہ رکھتا ہو، وہاں کامیابی اور ناکامی کا جو تصور بندے کے ذہن میں بالکل واضح ہونا چاہیے، وہ اگر اس کے ذہن میں واضح نہ ہو تو مجھے بتائیے کون سا دین باقی بچتا ہے، کون سا اسلام باقی بچتا ہے، کون سی چیز باقی بچتی ہے جو کل محمد علیہ السلام کے پاس تھی؟ اور میں دعوت دینا چاہتا ہوں ان لوگوں کو جو پڑھنے کے عادی ہیں، میں دعوت دینا چاہتا ہوں ان لوگوں کو جو سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں، میں دعوت دینا چاہتا ہوں ان لوگوں کو جو سیرت صحابہ رضی اللہ عنہم کی بات کرنے والے ہیں۔ ایسے جماعت کھڑی ہو رہی ہے، ایسے جماعت اٹھ رہی ہے، ایک جماعت کی جو ہے باقاعدہ طور پر بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ کون لوگ آ کر شامل ہوئے، کون لوگ آ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ گئے، کون سے لوگ تھے جو کل اس دین کے پوری دنیا میں پھیلاؤ کا سبب بنیں گے؟ وہ کون تھے جو مکے کی گلی کوچوں میں مارے کھاتے تھے؟ وہ کون تھے جن کی گلیوں میں، جن کے گلوں میں رسیاں ڈالی جاتی تھی؟ وہ کون تھے جو طرح طرح کی تکلیفوں ایذاؤں سے گزرتے تھے اور گزر کر ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کا ایمان مسلسل مضبوط ہو رہا ہوا کرتا تھا؟ کون تھے؟ یہ تو مکہ ہے نا، مدینے چلے، مدینے چلے، وہاں پر ایک رول موجود ہے، کردار جس کا نام عبداللہ بن ابی ہے، اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کون سی چیزیں تھی کہ جن کو دکھا کر وہ اوس و خزرج میں فتنہ جو ہے اس کی بنیاد رکھا کرتا تھا؟ یہ آ گئے ہیں، تمہاری معیشت اس کی کیفیت پہلے بہت زیادہ خراب ہے، اب مزید خراب ہو جائے گی، دنیا کی دشمنیاں اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں، عداوتیں ساتھ لے کر آئے ہیں، جنگ و جدل اس کا تمہیں سامنا ہوگا، پوری دنیا تم پر آ پڑے گی اور تمہیں طرح طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ ساری باتیں جائے عبداللہ بن ابی کی، آپ دیکھنا شروع کریں کس چیز کی جانب اشارہ کیا کرتا تھا، کس چیز پر بات کیا کرتا تھا، کس چیز کو لوگوں میں ہائی لائٹ کیا کرتا تھا۔ اور میں کہتا ہوں یاد رکھو، ایسا نہیں ہے کہ مسائل موجود نہیں ہیں، کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھتے ہیں، کھلے ذہن کے ساتھ دیکھتے ہیں، ساری چیزیں دکھائی دے رہی ہیں، یقینی طور پر پریشانیاں بھی ہیں، یقینی طور پر
مسائل بھی ہیں، یقینی طور پر مہنگائیاں بھی ہیں، یقینی طور پر دیگر ساری چیزیں موجود ہیں، اور لیکن میں کہتا ہوں ان ساری چیزوں کا سامنا کرتے ہوئے فیصلہ تو کریں گے نا لازمی طور پر کہ وہ چیز جو دنیاوی کامیابی کے ساتھ اخروی کامیابی کا سبب بنتی ہے، وہ چیز جو عارضی کامیابی کے ساتھ دائمی کامیابی کا سبب بنتی ہے، اس کو اپنے ساتھ لیے چلیں گے یا اٹھا کر ایک طرف پھینک دیں گے؟ سوال ہے جائے محمد علیہ السلام کے مد مقابل جو میں کہتا ہوں کہ تحریک مدینے میں عبداللہ بن ابی نے کھڑی کی تھی، اس تحریک کی بنیادوں کا ذرا کھنگال کر دیکھیں، کیا تھا وہاں پر، کیا تھا وہاں پر؟ یاد رکھ لیجئے ایک صاحب نے لکھا مجھے، یقین کریں ایک صاحب نے لکھا مجھے کہ یہ چیزیں چلیں گی نہیں، یہ چیزیں چلیں گی نہیں کہ کوئی بھی مسئلہ ہو جائے تو آپ اللہ رسول کی بات کرنا شروع کر دیں، فلاں یہ معاملہ کرنا شروع کر دیں، زمینی حقائق بھی دیکھنے پڑتے ہیں۔ اللہ کی قسم زمینی حقائق دیکھنے والے کبھی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے۔ کیا کہا تھا ابو لہب نے پہلی مجلس میں کہ تو مروائے گا میں؟ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اب کھلے عام اپنی دعوت توحید کا آغاز کرو، ڈٹ کر للکار کر لوگوں کو بلانا شروع کرو، یہ جو بیت اللہ میں رکھے ہوئے 360 بت ہیں ان کا بدلان شروع کرو، ایک اجنبی دعوت پورے معاشرے سے ہٹ کر، لات و منات ان کا انکار، یغوث و ودا ان کا بدلان، جو کچھ معاشرے میں چل رہا ہے ہر چیز کا رد، یہی تھا۔ مجھے بتایا یہی تھا نا؟ ہاں جی، سارے خاندان کو جمع کیا، ابھی باہر والوں سے بات نہیں ہو رہی ہے، ابھی کسی کو جا کر اپنی دعوت نہیں دی ہے، 3 سال چھپ چھپا کے کام ہوتا رہا ہے، 40 کے قریب لوگ کل مسلمان ہوئے، بنو عبد مناف کو جمع کر لیا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، اور جمع کرنے کے بعد توحید سنانا شروع کی، اور توحید سنا کر انہیں بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ 2 مجلسیں ہوئی تھی اس طرح کی، میں کہتا ہوں کتب سیرت ان کو جا کر پڑھ کر دیکھ لیجئے، ان دونوں مجالس میں جو ہے ابو لہب کا جو شکوہ تھا اور جس چیز کو لے کر وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں تمہیں روکوں گا، وہ یہ کہہ رہا تھا میں تمہارے راستے کی رکاوٹ بنوں گا، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ تمہاری یہ تحریک، تمہاری یہ دعوت، تمہارا یہ کام، یہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ کل ہمارے لیے تباہی اور بربادی کا سبب بنے گا، سارے قریش ہم سے لڑیں گے، پوری دنیا ہم سے جنگ پر آمادہ ہو جائے گی اور ہم تباہ ہو جائیں گے، ہم برباد ہو جائیں گے۔ اور میں کہتا ہوں یہ کس کا کلمہ تھا، یہ کس کی بات تھی؟ وہ کون تھا جو کل کھڑا ہو کر محمد علیہ السلام کے راستے کی رکاوٹ بنے گا، جو اللہ کے نبی کے راستے میں طرح طرح کی رکاوٹیں کھڑی کرے گا، اور پھر میرا رب آسمان سے پکارے گا اس کے لیے تبت یدا ابی لہب و تب، جو محمد کے راستے کی رکاوٹ ہے اس کے ہاتھ ٹوٹ جائے، وہ برباد ہو جائے۔ بتائیں، مجھے بتائیں ذرا، جو تحریک کھڑی کی گئی تھی، اللہ کی قسم اگر مسلمان، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے مسائل کا ذکر نہ کریں، آتے تھے لوگ اللہ کے نبی کے پاس، آ کر بیان کرتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہ اللہ کے نبی بھوک کا شکار ہیں، اللہ کے نبی غربت کا شکار ہیں، اللہ کے نبی مسائل کا شکار ہیں، اور مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن، میں کہتا ہوں کہ کوشش کیا کرتے تھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا تو چٹکیوں میں ہم ایسے کر کے مسائل کا حل چاہتے ہیں نا، چٹکیوں میں راستہ کوئی سا اختیار کیا جائے۔ لوگ آج کہتے ہیں ملک امریکہ کو دے دینا چاہیے، لوگ آج کہتے ہیں ملک برطانیہ کو دے دینا چاہیے، کوئی ہندوستان کے ساتھ شامل ہونے کی بات کرتا ہے۔ کل جو ہمارے بزرگوں نے کلمے کی بنیاد پر، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، توحید اور شرک کے فرق کے ساتھ
ایک تحریک چلائی تھی، اس تحریک کا رد کرتے ہوئے آج مجھے لوگ دکھائی دیتے ہیں، اور میں عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا کہ جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں، اسلام سے کوئی تعلق نہیں، ایمان سے کوئی تعلق نہیں، میری بات کا انکار کریں۔ سوشل میڈیا ایسے بھرا ہوا ہے، اللہ کی قسم بھرا ہوا ہے۔ ہاں جی، میں تو مذاق کر رہا تھا، میں تو ویسے ہی تھوڑا سا شغل کر رہا تھا۔ یہ مذاق، یہ شغل آہستہ آہستہ تیرے وجود میں سرایت کرے گا، تیرے وجود کا حصہ بنے گا، اور تجھے لے جا کر اس بے صبری پر، اس ناشکری پر، اس شکوے پر، اس کفر کی دوستی پر، اس اسلام کی دشمنی پر پکا، مضبوط اور مستحکم کرے گا۔ کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات؟ کل جو اس ملک کو حاصل کرنے کی تحریک تھی، ہجرتوں کے راستے میں جو کٹ گئے وہ ناکام، اور تو کامیاب۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ اللہ کی قسم، وہ میں کہتا ہوں وہ تصور جو کامیابی کا اللہ نے دیا، اور وہ تصور جو کامیابی کا میرے محمد نے دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ دنیا میں کامیابی کا تصور کوئی نہیں ہے۔ مولوی صاحب کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی کا گھر دکھاتے ہیں، گھر میں موجود بھوک دکھاتے ہیں، وہاں پر موجود افلاس دکھاتے ہیں۔ کس نے انتخاب کیا تھا اس راستے کا؟ آج امت کا مطمع نظر کیا ہے؟ پاکستان سے باہر نکل جائیں، قطر چلے جائیں، سعودیہ چلے جائیں، UAE چلے جائیں، بحرین چلے جائیں، ترکی چلے جائیں، ملیشیا چلے جائیں، کویت چلے جائیں، اور کون سی نعمت ایسی ہیں جو اللہ رب العزت نے ان ملکوں میں نہیں دی ہوئی؟ میری سڑک ادھری ہوئی ان کی بنی ہوئی ہے، میرا گٹر ابلتا ہوا ان کا چل رہا ہے، میرے پاس لوڈ شیڈنگ ہے، ان کے پاس بجلی کبھی نہیں جاتی، میرے پاس مہنگائی ہے، ان کے پاس عوام آسانی، سہولت اور آسائش والی زندگی بسر کر رہی ہے۔ یہ ساری آسائشیں اور یہ ساری سہولیات، ان سب نے جمع ہو کر توہین قرآن کا راستہ روک لیا، توہین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روک لیا، مسلمانوں کا جو دنیا میں قتل عام ہوتا ہے اس کا راستہ روک لیا۔ آئے روز نئے سے نیا کوئی نہ کوئی فتنہ مسلمانوں کے مد مقابل کھڑا ہو رہا ہوتا ہے، اس کا راستہ روک لیا۔ مجھے بتائیں، کوئی ایسی چیز دکھائی دے رہی ہوتی ہے؟ اللہ کی قسم بڑا غصہ آیا تھا، ہمارے ایک سیاسی رہنما نے کہا تھا، ہاں جی بڑی عوام میں ایک اشتعال کسی کیفیت تھی کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہندو بھی جو ہے وہ آلو گوشت بھی ہے، جو انڈیا والے ہیں یہ بھی آلو گوشت کھاتے ہیں، ہم بھی آلو گوشت کھاتے ہیں۔ یہ جو لکیر ہمارے بیچ موجود ہے، یہ لکیر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہماری تہذیب، ہمارا تمدن، ہماری ثقافت، ہر چیز ایک ہے۔ یہ انہوں نے بیان دیا تھا، پورے پاکستان میں اس بیان کے خلاف ایک زبردست قسم کا احتجاج تھا، ذہنی طور پر لوگ مشتعل تھے۔ یہ ساری چیزیں تھی، ہندو سے کیسے جوڑ دیا۔ اور میں کہتا ہوں آج کس چیز کے ساتھ جڑنے کے لیے تیار ہیں آپ؟ غصہ کرتے لوگ اس بات پر، ناراض ہو جاتے لوگ اس بات پر کہ ہمیں بات کرنی دیجیے، کیجیے بات۔ آپ کو کون منع کرتا ہے بات کرنے سے؟ لیکن ضروری ہے کہ یہ بات آپ کو بتاؤں میں کہ پورا عرصہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، 23 سال کا، اللہ کے دین کا، اور میں کہتا ہوں ہم میں سے کسی نے ان حالات کا سامنا نہیں کیا کہ جن حالات کا سامنا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم نے کیا۔ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت، اس کی میں بات کر رہا تھا نا، ایک کچی سی مسجد بنا لی، ہاں جی چھپر تھا، پکی بھی مسجد نہیں تھی، ہاں جی اس کی جو دیوار، اس کی جو چھت تھی وہ کھجور کے اور جو ہے وہ تنے ان کی شاخوں سے بنائی گئی تھی۔ بارش ہوتی تھی تو بارش کو وہ روک نہیں پاتی تھی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کیچڑ میں سجدے کیا کرتے تھے، اور پھر پیچھے کچھ لوگوں کے لیے ایک چبوترا مزید بنایا گیا۔ یہ کون تھے؟ اہل الصفہ۔ کامیابی ناکامی کا معیار آپ کو مقرر کرنا پڑے گا، لازمی طور پر مقرر کرنا پڑے گا۔ ہاں مجھے بتائیے کہ وہ جو اہل الصفہ کے چبوترے پر بیٹھے ہوئے جو محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ
جڑے ہوئے ہیں، کھانے کو نہیں مل رہا، پینے کو نہیں مل رہا، پہننے اوڑھنے کو نہیں مل رہا، اللہ کی قسم جائیں ان کی کیفیات پڑھیں کہ ان کی صورتحال کیا تھی۔ یہ ابو ہریرہ کی داستانیں سنتے ہیں کہ 3 4 دن کھانے کو نہیں ملتا تھا، بھوک ہوتی تھی، بھوک ہوتی تھی، اور اتنی بھوک ہوتی تھی کہ میں بھوک سے بدحال ہو کر زمین پر گر جایا کرتا تھا، بے ہوش ہو جایا کرتا تھا۔ بے ہوشی کا سبب کیا ہے کہ کوئی چیز موجود نہیں، ان میں سے کوئی کھڑا ہو گیا ہو اور اس نے کہا ہو محمد ریاست مدینہ کی بات کرتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا یہ تو بتاؤ پیٹ کا کیا ہوگا، کھانے کا کیا ہوگا، پینے کا کیا ہوگا، معیشت کا کیا ہوگا، اسٹاک ایکسچینج کا کیا ہوگا۔ یہ ساری باتیں میں ان کا رد نہیں کر رہا، یاد رکھے گا۔ میں صرف پرائرٹی کی بات کر رہا ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں اپنی جو بھی آپ اپنی میں کہتا ہوں کہ ترجیحات مقرر کرتے ہیں، ان میں کس چیز کو آپ نے کس جگہ پر رکھا ہوا ہے، اس کا فیصلہ لازمی طور پر آپ کریں گے۔ 2 سال بعد، 4 سال بعد، 6 سال بعد، 10 سال بعد آپ نہیں ہوں گے، اور جب آپ نہیں ہوں گے اور رب عالی شان کے حضور کھڑے ہوں گے، وہ میں کہتا ہوں دور کے سوالوں پہ نہیں جاتے۔ یہ جو قبر کے سوال بتا دیے اللہ کے نبی نے، اللہ کی قسم کہ جب صورتحال اس طرح کی بن جائے نا کہ بندہ ذہنی انتشار کا شکار ہو تو یہ ساری چیزیں اسے مذاق لگ رہی ہوتی ہیں کہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے، دھوکا، کوئی بات نہیں کر رہا دین کی، ایمان کی، اسلام کی۔ اللہ پاکستان کا مسئلہ کیا ہے؟ انڈیا چاند پر چلا گیا اور ہم نہیں گئے، دنیا کے 196 ملک نہیں گئے، جرمنی نہیں گیا، فرانس نہیں گیا، برطانیہ نہیں گیا، ہاں جی برطانیہ نہیں گیا، دنیا کے اکثر جاپان نہیں گیا۔ یہ جتنے عرب ممالک جن کے خزانے لبالب بھرے ہوئے، انہوں نے آج تک اپنے اسپیس کا کوئی ادارہ قائم نہیں کیا، ناکام ہیں سارے کے سارے۔ وہ میں کہتا ہوں نہیں، یاد رکھ لیجئے، گلیاں پکی اچھی ہو اس کے انکاری نہیں ہے، آپ کا کاروبار چلتا ہو اس کے بھی انکاری نہیں ہے، لیکن ہمیں وہ لوگ بھی دکھائی دیتے ہیں جو اس طرح کاروباروں کو ٹھوکرے مارتے ہیں۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب مدینے جا کر کھڑے تھے، وہ صحابی آیا تھا، اللہ کی قسم ہجرت کر کے پہنچا اللہ کے نبی کے پاس، اور جب پہنچا تو حالت ایسی ہو رہی تھی پہچاننے میں نہیں آتا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس سے کہ اجنبی تم کون ہو؟ رو پڑا، آنسو بہاتا ہے، اور آنسو بہا کے سوال کرتا، اللہ کے نبی مجھے پہچانتے نہیں آپ، میں تو فلاں ہوں۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے کہ تو بڑا معزز آدمی تھا، تو بڑا خوش لباس تھا، بڑا مال و دولت تھا جو اللہ نے تجھے دیا تھا، تو بڑا باوقار تھا، تو نے یہ کیا حلیہ بنا لیا اپنا؟ تیرا گندا میلا لباس، تیرا پورا وجود مٹی سے، دھول سے اٹا ہوا، تیرے بال گردآلود، تیرا پورا چہرہ جو ہے اس وقت پہچاننے میں نہیں آتا، شناخت نہیں ہوتا، کیا حلیہ بنایا ہے؟ داستان سناتا ہے نا اپنی۔ آج یہ داستانیں ہماری مجالس کا حصہ نہیں ہے، ہماری مجالس کا حصہ نہیں ہے۔ 4 گھنٹے بیٹھتے ہیں، شکوہ، اللہ کی قسم شکوہ، بے صبری، نا امیدی، گالم گلوچ، لان تان، ایک دوسرے کے گریبان میں ہاتھ، ایک دوسرے کے میں کہتا ہوں گندے غلیظ کپڑے اتارنا، اس کے علاوہ کوئی کام کرتے ہیں؟ بتانے لگا اللہ کے نبی، ہجرت کا حکم آیا، ہجرت کا حکم آیا، میں نے بھی ہجرت کی تیاری کی۔ آج ہمارے پاس سے بھی ہجرتیں ہوتی ہیں، لیکن مقصد کچھ اور ہے۔ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اور پھر فرمایا کہ بندے کو وہی کچھ ملے گا کہ جس کی اس نے نیت کی ہے۔ اور آگے جا کر پڑھ لیجئے، اللہ کے نبی نے اسی حدیث، بخاری کی پہلی حدیث ہے، اس میں پھر ہجرت کا ذکر کیا۔ فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله
فرمایا کہ جس نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اس نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اور جس نے ہجرت کی دنیا کے حصول کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے، تو پھر اس کی ہجرت اسی چیز کے لیے ہے جس کی اس نے ہجرت کی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ پھر اللہ کے پاس اس کو کچھ بھی میسر آنے والا نہیں ہے۔ اپنا آپ بچا لو، اپنی جائیداد بچا لو، اپنا مال بچا لو، اچھا سب بچا لو گے، اور بچا کر لے جا کر اللہ کو دینا کہ ہاں جی یہ کروڑ 2 کروڑ 5 کروڑ لایا ہوں، جنت میں پلاٹ دے دیکھ، ملے گا؟ صحابی کیا کہہ رہے؟ کہہ رہا اللہ کے نبی میں نے ایسے ہجرت کا ارادہ کیا، مال بھی پاس موجود تھا، بچے بھی ساتھ تھے، بیوی بھی تھی، راستہ روک لیا مکے والوں نے اور مجھے کہا کہ یہ مال جو ساتھ لیا تم نے، یہ تو سارا یہاں سے حاصل کیا گیا ہے، کام یہاں پر، پورا کا پورا کاروبار یہاں پر، اور وہیں سے یہ سارا مال جو ہے کمایا گیا ہے، مدینہ جانا چاہتے ہو مال نہیں لے جا سکتے۔ کہتے اللہ کے نبی میں نے مال چھوڑ دیا۔ کہتے سسرال والے آئے، میری بیوی کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگے کہاں چلے ہو؟ تو کہتا ہے مدینے جا رہا ہوں، محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر ہجرت کرنی ہے۔ کہا ہماری بیٹی کو کہا لیے چلے جا رہے ہو؟ تو کہتے کہ میری بیوی ہے۔ وہ کہا تیری بیوی بعد میں بنی تھی، ہماری بیٹی پہلے، اس کو نہیں لے جا سکتے۔ کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا، اس کے بعد میرے خاندان والے انہوں نے میرے بچوں کی طرف اشارہ کیا اور بچوں کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے کہ یہ بچے ہمارے ہیں، ہمارے خاندان کا نام ان کے ساتھ منسلک ہے، ان کو ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ کہتے اللہ کے نبی میں نے بچے بھی چھوڑ دیے، اب نہ مال پاس میں موجود ہے، نہ بیوی ساتھ میں موجود ہے، نہ بچے پاس میں موجود ہیں، میں سفر کیے چلا جا رہا ہوں اور سفر کی صعوبتیں برداشت کرتا ہوا آج آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا ہوں۔ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا تھا اس کیفیت میں، آج یہ سوال کسی سے کر لیا جائے ناراض ہو جاتے ہیں لوگ اور کہتے ہیں ہر چیز میں گھسیٹ کر دین لے آتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، اسلام لے آتے ہیں، قرآن لے آتے ہیں، وہ ہم کہتے ہیں ہمارے پاس اس کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں۔ یاد رکھ لیجئے اللہ کی قسم اس کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں۔ جہاں بھی ہوں گے دین کے ساتھ جہاں کھڑے ہوں گے، ایمان کے ساتھ جہاں کھڑے ہوں گے، قرآن کے ساتھ جہاں کھڑے ہوں گے، محمد ذیشان علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے ساتھ، اس کے علاوہ کچھ بھی ہمارے پلے نہیں ہے، اللہ کی قسم نہیں ہے۔ جب جائیں گے دنیا سے پتہ چلے گا لوگوں کو کہ اللہ کی قسم پلے کچھ بھی نہیں ہے، کھڑے ہوئے ایمان۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابی سے سوال کر رہے کہ تیرا مال چھن گیا، تیری دولت چھن گئی، تیری بیوی روک لی گئی، تیرے بچے تجھ سے جدا کر دیے گئے، ایک سوال کا جواب دے۔ اور وہ سوال کیا ہے کہ ایمان بچا کر لایا ہے، ایمان بچا کر لایا ہے یا وہ بھی اس کا بھی کچھ ہو گیا؟ صحابی جواب دیتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی ایمان کے تحفظ کے لیے یہ سارا کام کیا، اسی ایمان کو بچانے کے لیے یہ سارا کام کیا، اپنا شہر چھوڑا، اپنا گھر چھوڑا، اپنا کاروبار چھوڑا، اپنے مال اموال چھوڑے، اپنی بیوی چھوڑی، اپنے بچے چھوڑے، اپنا خاندان چھوڑا، ہجرت کا سفر اختیار کیا۔ آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں تو ایک کام کو کرنے کے لیے، اور وہ کام کیا ہے؟ اپنے ایمان کا تحفظ کر سکوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام صحابی بات سن لے، پھر میرا فتویٰ بھی سن لے، میرا فیصلہ بھی سن لے۔ اور وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم یہ سب گوا کر اگر تو نے ایمان بچا لیا ہے تو تو نقصان میں نہیں رہا۔ کیا فائدہ اور کیا نقصان؟ میں نے آپ کے سامنے سورہ فصلت کی ایک آیت پڑھی تھی ابتدا میں، وہ سنا کر انشاءاللہ العزیز اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ فرماتا لا یسأم الانسان من دعاء الخیر وإن مسہ الشر فیئوس قنوط۔ کیا فرماتا اللہ رب العزت کہ انسان بھلائی مانگنے سے اکتاتا نہیں ہے، ملتا چلا جائے لیتے چلے جائیں گے۔ کہیں تو کہہ دیو میری ضرورت سے زیادہ ہو گیا، اللہ اب روک لے، ایک آدمی لے کر آئے۔
ہاں جی کل ہزاروں تھے، لاکھوں ہوئے، کروڑوں ہوئے، اربوں ہوئے، اب خربوں کا مالک ہے۔ ایک لے کر آئے۔ میرے نبی فرماتے لو ان لابن آدم وادیا من ذهب احب ان يكون وادیان، کہ جو آدم کا بیٹا ہے اس کو سونے سے بھری ہوئی ایک وادی دی جائے تو یہ دو کی خواہش کرتا ہے۔ پھر فرمایا لا يملا فاه الا التراب، کہ اس کا پیٹ کسی چیز سے نہیں بھرے گا سوائے اس قبر کی مٹی کے جو اس پر ڈال دی جائے گی، اس کے علاوہ کسی بھی چیز سے اس کا پیٹ بھرنے والا نہیں ہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ لا يسم الانسان من دعاء الخير، کہ ساری زندگی اس کو خیر ملتی چلی جائے، بھلائی ملتی چلی جائے تو یہ اکتاتا نہیں ہے، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری اور تیسری کے بعد چوتھی چیز مانگتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَمَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، پھر فرماتا ہے اللہ اور اگر اسے کوئی برائی آ پہنچے تو بہت مایوس، بہت نا امید ہوتا ہے، یعنی حالات کی سختی کا سامنا ہو جائے، تھوڑی سی مشکلات کا سامنا ہو جائے، دوڑ بھاگ جا اللہ کی طرف، رجوع کر رب سے، کھڑا ہو اس کے سامنے، ہاتھ اٹھا اس کے سامنے، آنسو بہا اس کے سامنے، رو گڑ گڑا اس کا سامنے۔ تو نے کہا ہے وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، اس نے دنیا بنائی ہے، وہ دنیا چلاتا ہے، وہ تجھے بھی چلائے گا۔ لیکن اللہ کی قسم بندہ زبان کھولی ہوتی ہے، ہر وقت ادھر ادھر کی باتیں ہوتی ہے، اس کو گالی، اس کو گلوچ، اس پر تان، اس پر لام، یہی کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں مسلمانوں کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے جب اس کو کوئی شر پہنچ جاتا ہے، مصیبت کوئی آ جاتی ہے تو یہ مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں آخر میں آپ کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ آپ نے 3 بیان کیے۔ نمبر 1 اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے ساتھ شریک بنانا، اللہ کی وحدانیت میں، اس کی بڑائی عظمت میں کسی کو شریک کر لینا۔ جب میں یہ سمجھنا شروع کر دوں دنیا کہیں اور سے آنی ہے، اللہ کی قسم میں تو سمجھتا ہوں کہ جن کی طرف میرا جو ہے وہ جھکاؤ ہے ان کو دینے والا بھی رب ہے۔ کیا فرمایا؟ اللہ کے ساتھ شریک بنانا، اور دوسرا بتایا اللہ کی رحمت پر مایوس ہو جانا، اور تیسرا بتایا اللہ کی رحمت پر نا امید ہو جانا۔ یہ سورہ فصلت کی آیت میں نے پڑھی نا، اللہ نے مایوسی نا امیدی کو علیحدہ علیحدہ بیان کیا، اس حدیث میں بھی اللہ کے نبی نے مایوسی اور نا امیدی کو علیحدہ علیحدہ بیان کیا۔ ایک شیخ صاحب سے میں نے پوچھا کہ مایوسی اور نا امیدی میں کیا فرق ہے؟ تو وہ کہنے لگے مایوسی وہ ہوتی ہے جو بندے کے وجود میں ہوتی ہے، اندر ہی اندر کڑ رہا ہے، میں نے دعائیں مانگی تھی قبول نہیں ہو رہی ہیں، میں اللہ سے مانگ رہا ہوں مجھے مل نہیں رہا، ہاں جی میں بہت مایوس ہو گیا ہوں، ذہنی طور پر بڑی پریشانی کا شکار ہوں۔ اللہ کی قسم ایک طرف میں یہ کہتا ہوں کہ جو اللہ میرے لیے کرتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے، تو بہتر ہے تو راضی ہو جائے اس پہ۔ کیا مطلب ہے اللہ کی بندگی کا؟ کیا مطلب ہے کہ جو اللہ کر رہا ہے میں کہتا ہوں وہ سب سے بہتر ہوتا ہے تو راضی ہو جاؤ۔ ایسے اٹھایا تھا اللہ کے نبی نے اپنے بیٹے کو، آنسو بہا رہے تھے، ساری دنیا کہہ رہی تھی کہ محمد کی جڑ کٹ گئی، اس کی نسل آگے نہیں چلے گی۔ آنسو ایسے آنکھوں سے جاری ہے، ایسے جاری ہے، ہاتھوں پر اپنا بیٹا لیا، آخری اس طرح لیا ہے، آنسو بہا رہے، بہ رہے آنسو خود بخود۔ کہتے اللہ آنسوؤں پر تو اختیار نہیں ہے، آنسوؤں پر اختیار نہیں ہے، لیکن تیری رضا پر راضی ہے، تو نے دیا تھا تو نے لے لیا، تیری رضا پر راضی ہے۔ مایوسی وہ ہے جو بندے کے اندر گھر کر جاتی ہے، اللہ کی طرف سے نا امید، ایک طرح سے یہ سمجھ لے نا امید ہو جاتا ہے بندہ، اندر اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس کی ذات کے حصار میں قید ہے، لیکن جب یہ باہر آنا شروع ہو جائے، لوگوں کے درمیان باتیں کرنا شروع کر دی جائے، ہر جگہ بیٹھ کر اسی طرح کی بات کی جائے، نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ ہلاکت میں پڑنے والا شخص وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ دنیا ہلاک ہو گئی، لوگ ہلاک ہو گئے۔ ہر جگہ اسی طرح کی بات اگر کر رہا ہو تو علماء کہتے ہیں یہ نا امیدی ہوتی ہے۔ 3 کبیرہ گناہ، شرک کرنا، اللہ کی رحمت پر مایوس ہونا،
اور اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جانا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں بہت ہی مختصر وقت گزارنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ کی قسم جو کھائے گا پیے گا وہ بھی اللہ کے پاس جائے گا، جو کچھ مصیبت مشکل برداشت کر کے اللہ کے پاس چلا گیا میرے بھائی، وہ بھی انشاءاللہ وہاں اللہ کے سامنے جا کر کھڑا ہوگا۔ کامیابی وہ ہے جو اللہ کے پاس ملتی ہے، ناکامی وہ ہے جو اللہ کے پاس ناکامی ہوتی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے جتنی زندگی دی ہے دین والی، ایمان والی، اسلام والی ہو، اور اللہ جب موت عطا فرمائے تو شہادت کی ہو۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ جزاكم الله خيرا كثيرا۔